السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کے ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز میں عبدالوہاب آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ عالم اسلام سے اہم خبروں کے اس بلیٹن کو شروع کرنے سے قبل ڈالتے ہیں ایک نظر اہم عالمی سرخیوں پر۔ اشرف غنی کے فرار ہونے سے افغانستان کا معاملہ بگڑا اور طالبان کو کابل میں ہونا پڑا داخل، وائٹ ہاؤس کی رپورٹ میں اعتراف۔ فلسطینی قیدیوں کی حمایت اور اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف اب امریکہ اور سویڈن میں ہوئے مظاہرے، مظالم بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ چین کے خلاف امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے بنائی نئی تنظیم، دفاعی معاہدے کے تحت آسٹریلیا کو ہتھیار فروخت کرے گا امریکہ۔ اقوام متحدہ کے نمائندے نے امریکہ کو مطلوب نئے افغان وزیر داخلہ سراج حقانی سے کی ملاقات، فلاحی کاموں میں رکاوٹ نہ ڈالنے کا حقانی نے دیا تیقن۔ اور سوشل میڈیا ایپ انسٹاگرام لڑکیوں کو بنا رہا ہے نفسیاتی مریض، فیس بک کا اعتراف، والدین سے توجہ دینے ماہرین کی اپیل۔ چین افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے وسطی اور جنوبی ایشیائی ممالک کے لیڈروں کے ایک اہم اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ افغانستان ابھی تک اس تنظیم میں ایک مبصر کی حیثیت سے شامل ہوتا آیا ہے۔ یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ آیا اس میں طالبان حکومت کے نمائندے شریک ہوں گے یا نہیں۔ چین شنگھائی تعاون تنظیم کو علاقائی مسائل حل کرنے اور اپنے اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے استعمال کرتا آیا ہے۔ ادھر امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان امن و مصالحتی عمل زلمہ خلیلزاد نے انکشاف کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ کابل میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن اشرف غنی کے 15 اگست کو اچانک فرار نے معاملہ بگاڑ دیا۔ افغانستان پر طالبان کے مکمل کنٹرول کے بعد پہلے انٹرویو میں زلمہ خلیلزاد کا کہنا تھا طالبان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ 2 ہفتے تک وہ کابل میں داخل نہیں ہوں گے، اس دوران اقتدار کی منتقلی عمل میں آنی تھی، لیکن اشرف غنی اچانک ملک سے فرار ہو گئے، جس سے امریکی اعلیٰ قیادت بھی حیران رہ گئی۔ زلمہ خلیلزاد کے مطابق 15 اگست کو اشرف غنی کے کابل سے فرار کے دن طالبان کی جنرل میکنزی سے ملاقات طے تھی اور طالبان نے امریکہ کو کابل کی حفاظت کی ذمہ داری سے متعلق پوچھا بھی تھا۔ اس پر امریکہ نے کابل کی حفاظت کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا تھا اور اسی دوران اشرف غنی فرار ہوئے، جس کے بعد طالبان کو کابل کا کنٹرول اچانک اپنے ہاتھوں لینا پڑا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس سے جاری کردہ بیان بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے پاس افغانستان میں مزید ایک لمحہ قیام کا بھی آپشن نہیں تھا اور امریکی فوجی اگر معاہدے کے مطابق افغانستان سے نہیں نکلتے تو طالبان کے حملوں میں مارے جاتے۔ اسرائیلی جیلوں میں جبر و تشدد اور مظالم کے شکار فلسطینی قیدیوں کی حمایت میں مسلم ممالک کے بعد اب امریکہ اور یورپی ملکوں میں بھی آوازیں اٹھنے لگی ہے۔ گزشتہ روز امریکی شہر واشنگٹن اور سویڈن میں بھی فلسطینی قیدیوں کی حمایت میں مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئی۔ سویڈن کے شہر مالمو نے قابض دہشت گرد ریاست کی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے تحت ریلیاں نکالی اور مظاہروں کا اہتمام کیا گیا۔ مظاہرین نے فلسطینی اسیران کی رہائی اور ان پر جاری مظالم بند کرانے کا مطالبہ کیا۔ سویڈن شہر مالمو کے مولوفنگ اسکوائر میں یورپی اتحاد برائے فلسطین نے قیدیوں کی حمایت میں مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں بائیں بازو کے عرب گروپ اور کلرز ایسوسی ایشن کے ممبران نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ مظاہرے میں بڑی تعداد میں سماجی کارکنوں اور عام شہریوں نے شرکت کی۔ انہوں نے ہاتھوں میں بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جس میں فلسطینی قیدیوں کی حمایت میں نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم بھی اٹھائے رکھے تھے۔ ادھر امریکہ میں بھی فلسطینی قیدیوں کی حمایت میں ریلیاں نکالی گئی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے نعرے لگائے گئے۔ واشنگٹن ڈی سی میں احتجاج کے دوران شرکاء نے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے درجنوں چمچے پھینکے اور ان 6 قیدیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر جنہوں نے جلبوغ جیل سے فرار ہوئے تھے۔ گزشتہ ہفتے فلسطین میں جیل سے 6 قیدی فرار ہوئے تھے جنہیں دوبارہ پکڑنے کے بعد جیل میں ان پر انتہائی پرتشدد رویہ اختیار کیا گیا تھا۔ چین کی دن بدن بڑھتی طاقت سے پریشان امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے رہنماؤں نے بدھ کے روز ایک نئے انڈو پیسفک ڈیفنس پارٹنرشپ معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے فریقی دفاعی اتحاد کے تحت امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے آسٹریلیا کو جوہری طاقت سے لیس جدید ترین آبدوز ٹیکنالوجی فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ سائبر سیکیورٹی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور زیر آب نظام کو بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا بھی تبادلہ کیا جائے گا۔ اس معاہدے کا مقصد چین کی بڑھتی ہوئی عسکری طاقت کے مقابلے کے لیے جدید ترین دفاعی ٹیکنالوجی کی تیاری میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ صدر بائیڈن نے اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا، جبکہ چین اپنے مخالف اتحاد بنانے پر اس کی تنقید کی ہے۔ ساتھ ہی روس نے بھی چین کے حق میں بیان دیا ہے۔ 20 سال قبل امریکہ نے جس طالبان کو دہشت گرد قرار دیا تھا، افغانستان پر قبضے کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی ہے اور 2018 سے ہی وہ طالبان سے بات چیت کرتا آیا ہے۔ اسے دوحہ معاہدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی دوران امریکہ نے ابھی بھی طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے خارج نہیں کیا ہے اور طالبان کے کئی ایسے رہنما ہیں جو امریکہ کے ہٹ لسٹ پر ہے۔ امریکہ نے کروڑوں ڈالرز کا انعام ایسے لیڈروں کے سر پر رکھا ہے۔
20 साल कब्ज़े में रहने, अपनी तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस होने के बावजूद अमेरिका तालिबान लीडरों को ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन तालिबान के दोबारा उरूज से वही लीडर अफ़गान अवाम में घुल मिल रहे हैं। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा डेवरा लेविन्स ने अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला सिराज हक़ानी से मुलाकात की। सिराजुद्दीन हक़ानी कई बरस से अमेरिका के इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन के हवाले से बताया है कि जुमेरात को होने वाली इस मुलाकात में इंसानी बहरान से निमटने की सरगर्मियों से मुताल्लिक़ बातचीत की गई। सुहेल शाहीन ने कहा है कि सिराजुद्दीन हक़ानी ने इस बात पर जोर दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुन किसी भी रुकावट के बगैर अफ़गान अवाम के लिए इमदादी सरगर्मियाँ अंजाम दे सकते हैं। अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने कहा है कि बुध को होने वाली मुलाकात में डेवरा लेविन्स ने इस बात पर जोर दिया है कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले अफराद को बग़ैर किसी रुकावट के अफ़गान अवाम की मदद के लिए साजगार माहौल की ज़रूरत है। सिराजुद्दीन हक़ानी अमरीकी फ़ेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं और अमरीकी हुकूमत ने उन पर $1 करोड़ का इनाम भी मुकर्रर कर रखा है। सोशल मीडिया के मनफी असरात पर माहिरीन कई दफ़ा इजहार तशवीश कर चुके हैं। इसके दिमाग और सेहत पर असरात हद से ज़्यादा होने के सबब माहिरीन नफ्सियात सोशल मीडिया पर कंट्रोल करने का मशवरा देते रहे हैं। नौजवानों में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब, व्हाट्सएप और ट्विटर मकबूल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ख़रीद रखे हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी फेसबुक ने एतराफ़ किया है कि उनकी ऐप इंस्टाग्राम बिलखुसूस नौउम्र लड़कियों के दिमाग पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। फेसबुक ने माना कि इंस्टाग्राम में जिस्मानी खदोखाल और चेहरे पर जोर दिया जाता है। इंस्टाग्राम ने कहा है कि वो इस रुझान को कम करने और सारिफिन को ज़ाहिरी जिस्मानी कैफियत पर मुतवज्जा होने की हौसला शिकनी करेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार में चंद रोज़ कबल एक रिपोर्ट शाई हुई है जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता 3 बरस से फेसबुक के माहिरीन 2012 में ख़रीदे जाने वाले इंस्टाग्राम पर तहक़ीक़ात कर रहे थे। उसका खुलासा ये है कि फ़ोटो शेयरिंग ऐप नौउम्र और कमसिन लड़कियों पर बकौल तहक़ीक़ ज़हरीले असरात मुरतब कर रही है। यहाँ तक कि यह प्लेटफॉर्म बॉडी इमेज और ज़ाहिरी शबाहत पर जोर देते हुए लड़कियों को दिमागी और नफ्सियाती मरीज़ बना रहा है। अखबार के मुताबिक बरतानिया में 13% और अमरीका में 6% लड़कियों ने कहा है कि उन्हें इंस्टाग्राम देखने के बाद अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का तक ख़याल आया। यानी इंस्टाग्राम से वाबस्ता होने के बाद मजमूई तौर पर हर 3 में से एक नौउम्र लड़की अपने जिस्मानी शबाहत से गैर मुतमईन दिखाई दी। तो नाज़रीन, आप या आपके बच्चे या रिश्तेदार कोई भी अगर इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं तो ज़रा इस रिपोर्ट को नज़रअंदाज ना करें। ख़ासकर लड़कियों पर सोशल मीडिया से होने वाले मनफी असरात पर ज़रूर तवज्जो दें। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी आज की बैनुल-अक़वामी अहम खबरें। भारत से कौमी खबरों और तज्ज़ियों के लिए आप मिल्ली वॉइस को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।